الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کی تلاوت تراویح کے اندر کی گئی ہے۔ سورۃ الانفال یہ مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے۔ سورۃ الانفال کا جو خلاصہ ہے وہ اس طرح شروع ہوا ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زیادہ دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں کامل مومنوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ اور ادائے زکوٰۃ ان کا شعار ہے، اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح اور منظم لشکر کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس میں چلنا دشوار ہوتا مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی بھی قلت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے یوں سمجھ لیں کہ توہمات پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں سے جو ان کی کیفیت تھی اس کو دور کیا، اور پانی کی قلت کو بھی دور کیا، اور پھر مسلمانوں نے وافر پانی جمع کر لیا، اور ان کی شرعی اور طبعی ضروریات بھی پوری ہوئیں، اور دلوں کو بھی اطمینان ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا کہ یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ یہ ریت ان کی آنکھوں پر جا پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کہ آپ نے پھینکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کا فیصلہ کن جو جنگ تھی اس کو مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا، اور یوں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ جب رسول تمہیں اس چیز سے کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفریں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنی پارلیمنٹ جسے دار الندوہ کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت کی، جو میٹنگ کی، اس کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ کافر اب آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلاوطن کر دیں، وہ اپنے سازش میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کچھ اور تھی۔ اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 31 میں 31 میں فرمایا کہ کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر جو آسمان سے پتھر ہیں وہ برسائے جائیں، یا ہمیں دردناک عذاب دیا جائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب تک ان میں موجود ہیں، یعنی میرے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا
استیصال والا جو عذاب ہے وہ انہیں نہیں دے گا، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں تو بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ بیت اللہ شریف کے پاس مشرکین جب طواف کرتے تھے، یا مشرکین جب بیت اللہ کے پاس جاتے تو وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اور آگے چل کر مقصد جہاد بیان کیا جائے گا، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کا ہو جائے۔ اور یہاں پارے کا اختتام ہوا، 10واں پارہ شروع ہوا۔ 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ جو مال ہے، اس مال کو مال غنیمت کہا گیا، اور اس کا حکم اس میں بیان کیا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم کی جو قرابت دار ہیں تو ان میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں یہ تقسیم کیا جائے۔ یعنی یہ اللہ کے رسول کی ثوابدید ہے، وہ کس کو دینا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینیں، جو زمینی پوزیشن تھی، یہ کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت ہونا، مال و اسباب کی قلت ہونا مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خدشہ پیدا تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خدشات کو دور فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ جو فیصلے ہیں ان کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں یوں کھینچا ہے۔ اس نقشے کو ڈاکٹر اقبال یوں شعر لکھتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر آیت نمبر 54 میں بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک اور برباد ہو گئی۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ ہائی الرٹ رہو، کبھی بھی دشمن سے بے خوف نہ رہنا، دشمن کے سامنے ہائی الرٹ رہنا۔ اس کے ذریعے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو، جو آپ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کو آپ ڈرا سکتے ہو۔ ہائی الرٹ جب رہو گے تو فرمایا کہ ان اللہ کے دشمنوں کو، رسول اللہ کے دشمنوں کو اور آپ اپنے دشمنوں کو ڈرا سکتے ہو۔ آگے چل کر یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اور اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ جیسے کچھ لوگ آج کل ایک یوں سمجھ لیں کہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کیوں ڈیل کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اللہ کے آسرے پر جو اللہ کا بندہ کسی دشمن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے نا، یا کسی دشمن کے ساتھ صلح کرتا ہے، اس کا بیس کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر دشمن آپ سے ڈیل پر آمادہ ہو جائے، آپ سے صلح پر آمادہ ہو جائے تو آپ بھی صلح کرو، اور اگر دشمن تمہیں دھوکہ دینے، اب تو یہ ہے کہ آپ دھوکہ دیں گے، پہلے بھی تو دھوکہ دیا، تو دھوکہ دینے کے لیے اگر دشمن ایگری ہو یا دشمن چال چل رہا ہو دھوکہ دینے کے لیے، تو فرمایا تو آپ صلح کر لو اور اس کو چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کیسے اس شخص کے ساتھ جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اس شخص کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے، یہ رب جبار اور قہار اپنی جباری اور قہاری اس شخص پر نازل فرمائے گا۔ فرمایا آیت نمبر 63، اس میں بتایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا
اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع جو فرمان بردار مومن ہیں ان کی جماعت کافی ہے۔ پھر آیت نمبر 65 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ ابتدائی اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں تھے، جس کا جو دل ہوتا تھا وہ اس قیدی کے ساتھ کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطائے اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ تفصیلی احکام بعد میں آئیں گے۔ جو اس وقت قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا تو اس کے بعد پھر تفصیلی احکام آئے۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایک دوسرے کے دوست، قرآن دوست کہہ رہا ہے، اور آج کا جو بالکل دماغ سے فارغ ہوتا ہے وہ صحابہ کے آپس میں لڑائیاں اور پھڈے کے متعلق لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں میں ایک باتیں اجاگر کرا ہوتا ہے۔ تاریخ کی جھوٹی کتابوں کے تاریخی حوالے دے کر قرآن ببانگ دہل فرما رہا ہے کہ جتنے بھی مہاجرین تھے، جتنے بھی انصار تھے، وہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے، اور اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ سورۃ التوبہ میں جو قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 10 میں ہے، یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں چونکہ باہم مربوط ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے براءت کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا، 4 مہینے کا ٹائم دیا۔ اور جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے ہی سے کوئی معاہدہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمنی کی مدد بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس جو پیریڈ ہے گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کیا کریں؟ ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جائیں اور ان کا مکمل محاصرہ کریں، کریک ڈاؤن کریں، اور وہ جہاں بھی ملیں انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے، اور اگر ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں گے تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کریں۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی روئے رعایت کے حقدار یا مستحق نہیں ہیں۔ وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کی عہد شکنیاں کر چکے ہیں، اور اب اگر کریں گے تو ان کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے بھائیوں میں سے
جو کفر کو ایمان پر ترجیح دے ان سے تعلق بالکل توڑ دو. جو کفر کو ایمان پر جو ہے ترجیح دے ان سے تعلق توڑ دو. وہ تمہارے باپ کیوں نہ ہو, تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو, تمہارا دادا کیوں نہ ہو, تمہارا بھائی کیوں نہ ہو. اور کافروں سے دوستی کرنے والے کو فرمایا وہ ظالم ہے جو کافروں سے دوستی کرے. اور آج کل تو کافروں کی دوستی, کافروں کے درہم, کافروں کے دیناروں کے, کافروں کے ڈالروں کے پیچھے ہو کے محبت رسول کو چھوڑ دیا, عطرت رسول کو, عصمت رسول کو, ناموس رسالت کو بالکل چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. کہا کہ ان کے ساتھ دوستی کرنے والا ظالم ہے, یہ قرآن فرما رہا ہے. پھر آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کے یکے بعد دیگرے فرمایا کہ جن سے انسان کو فطری اور طبعی محبت ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو فرمایا کہ تمہارے باپ, تمہارے دادا, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری بہنیں, تمہاری بیویاں یا شوہر, کنبہ, قبیلہ, کمایا ہوا مال اور تجارت جس خسارے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے اور پسندیدہ مکانات, ان سب چیزوں کی محبت اپنے درجے میں مسلم ہے. لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے, پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا ہے. تو پھر کیا ہوگا تم پر جب ان چیزوں کی وجہ سے, یعنی تمہیں رسول اللہ کی محبت تم نے پس پشت ڈال دی, اور باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, کنبے کی محبت, قرابت کی محبت, ڈالر کی محبت تمہارے دلوں میں اگر آ گئی تو فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسوٹی پر پوری نہ اترے تو پھر محض دعوے محبت, جو دعوے محبت ہے, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازاں ہونا یہ شکست کا بھی باعث ہوتا ہے. یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں بھی ہوا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی. 9 ہجری کو یوم الحج کو عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے. تو آیت نمبر 30 میں بتایا گیا کہ یہود نے کیا کیا, حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا, مگر یہ سب کے سب ان کے خود ساختہ باتیں ہیں. ان پر اللہ کی مار ہے. مزید فرمایا نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ منکر اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتا ہے, مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا. اور اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, تمام ادیان پر غالب کر دے. آیت نمبر 34 میں سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر ان کی پیشانیوں پر, ان کے پہلو پر, ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو, اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو. اے زکوٰۃ نہ دینے والو, اس آیت کو غور سے پڑھو. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کل بروز قیامت یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا.
جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی، جس کا صدقہ نہیں نکالا ہوگا، یہ تپا کر تمہارے پیشانیوں پر، پیٹھوں پر یہ داغے جائیں گے۔ 36ویں آیت میں بتایا کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر دیتے۔ جب مثلا محرم کا مہینہ آتا تو وہ اس کو سفر کا مہینہ قرار دیتے، اور اسی طرح ذوالقعدہ کا مہینہ آتا تو وہ اپنے طور پہ نام تبدیل کر دیتے، ہوتا تو مہینہ وہی لیکن نام تبدیل کر دیتے جنگ کرنے کے لیے۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو جب انہوں نے ترتیب چینج کرنا چاہیے، رد و بدل کر دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے، مزید بڑھانا ہے کفر کو۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر کی رفاقت، جو خاص رفاقت ہے، اس کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین سربلند، اللہ کے دین کا کو سربلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور آگے فرمایا کہ جب جہاد کے لیے عام الارم بج جائے، عام اعلان ہو جائے، عام لام بندی کا حکم ہو جائے، تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر، طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کریں گے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار ایسی تشکیک کے مارے جنگ میں شامل بھی ہو جائیں تو فساد کا باعث ہے۔ مجاہدین کی صفوں میں ایسے لوگ فتنہ اور سازش کرتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے بھی ایسے کرتے رہے ہیں۔ منافقین کا شعار یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بلائی پہنچے تو وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں اور اس پر گڑتے ہیں، اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوشی کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ نتیجہ پہلے ہی سے معلوم تھا، یعنی وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم تھا، اسی لیے تو ہم تمہارے اس لشکر میں شامل نہیں ہوئے، ہم نے اسی لیے تو احتیاط برتی۔ تو بتایا کہ ان کی ان منافقانہ چال کو نہ دیکھو۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف مستحقین کی کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، جو کہ یہ ہیں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلامی سے گردن کو آزاد کروانے والے، جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہوں، جو فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور مسافر، یہ وہ مصارف ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کے بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں نا، ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ منافقوں کا شعار یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، اور اگر ان کے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم یہ بات کیوں کرتے ہو، یہ طرز کیوں اختیار کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض خوش طبعی کے لیے ایسا کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو کیا وہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنمی منافق۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آپ نے پڑھا ہے، پیچھے سنا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منافق مرد اور عورت ایک دوسرے کے مشابہ ہیں،
وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ مومن مرد، مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ مومنین کی شان بیان کی۔ آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، بس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اور روگردانی کی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ اللہ دلوں کے رازوں کو اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، وہ غیبی باتوں کو بھی بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ 79 میں منافقین کا ایک اور شعار یہ بتایا کہ نادار مومن جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں نا تو یہ منافقین ان پر طعن کرتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ منافقین، یہ منافق آپ کا گستاخ ہے، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا سب برابر ہے۔ حضور کرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضور نے عرض کی تو رب کائنات نے منع فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، آپ کا استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں نا تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کفر کے جو سبب تھے، ان کفر کے سبب سے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے، ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے، ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا۔ اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ جب مرا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے اپنا جبہ مبارک بھی دیا۔ اس میں یہ حکمت یہ تھی کہ اس منافق کے ساتھ جتنے لوگ تھے، حضور کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ پر ایمان لے آئے۔ وہ لوگ جو منافق کے ساتھ تھے، اس نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے وہ لوگ ایمان لے آئے، اور پھر یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے منع فرمایا۔ سورۃ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت فرماتے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں، ناداروں کے عذر کی بنا پر رخصت عطا فرمائی کہ ایسے مجاہدین کو بھی جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مصارف جو ہیں ان کو برداشت نہ کر سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو، تو البتہ جو لوگ صحت مند ہوں اور صحت مند ہونے کے باوجود، مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلو تحقیق اختیار کرنا چاہیں تو وہ قابل مذمت ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ کی آیت 96 جو ہے یہاں تک تلاوت ہوئی ہے اور اس کا خلاصہ یہاں پیش ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج الحمدللہ 10 پارے تراویح کے اندر مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے۔ آیت نمبر 93 میں انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون۔ یہاں پر اس 10ویں پارے کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم سے خلاصہ تفسیر بھی بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں
قرآن کے احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا